दोस्तों, आपका बार बार मैसेज था कि वीडियोस इंग्लिश में होती हैं, ज़्यादा अच्छा होता कि अगर ये उर्दू या हिंदी में हो। उम्मीद करता हूँ कि आज से आपका ये गिला नहीं होगा। आज हमारा टॉपिक है रिस्क असेसमेंट और मैं हूँ आपका होस्ट जावेद सिंह। एज़ यूजुअल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियोस अच्छे लगें तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिएगा। एक बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरे कुछ दोस्त वो चैनल को जब दोबारा सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं तो चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है। इसलिए आपके नॉलेज के लिए सब्सक्रिप्शन एक बार होती है, अलबत्ता वीडियोस को लाइक और शेयर आप बार बार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को कि व्हाट इज़ रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब है खतरा। किससे खतरा? हमें तो जिंदगी के हर लम्हे में कोई ना कोई खतरा है। कभी चोर से खतरा, कभी पड़ोसियों के कुत्ते से खतरा, कभी अपने दुश्मनों से खतरा और कभी दोस्तों से खतरा। यही चीज़ आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन ये खतरा दोस्तों और दुश्मनों का नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट का खतरा है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे खतरात क्या क्या होते हैं। अब अगर मैं इसकी तारीफ करूं तो इसके लिए किसी साइट का होना ज़रूरी है रिस्क के अंदर, जहाँ पर काम हो रहा हो। दूसरी चीज़ कि कोई खतरे वाली चीज़ अगर है, कितना जल्दी हमें उस चीज़ से तकलीफ पहुंच सकती है। और तीसरी बात जो हमारे जहन में रखने वाली होगी कि उस तकलीफ से हमारा नुकसान, वो तकलीफ हमारे लिए कितनी ज़्यादा या कितनी कम हो सकती है। अब जो टॉपिक है वो है रिस्क असेसमेंट, मतलब खतरे को किस तरीके से असेस किया जाए। तो खतरे को असेस करने के लिए सबसे पहले हमें खतरनाक चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा कि खतरनाक चीज़ें हैं कौन कौन सी। वहाँ पर जो खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, खतरा तो उन्हीं से होगा ना। दूसरी बात कि उनसे हमें नुकसान कितना हो सकता है। तीसरी बात जो असेसमेंट के अंदर आएगी वो ये होगी कि हम इन सारी खतरों का और ख़तरनाक चीज़ों का जब आपस में मुआवजा करेंगे, इनको एक साथ देखेंगे, तो हमने ये चीज़ सोचनी और देखनी है कि इन खतरात से निपटने के लिए, इनसे मुकाबला करने के लिए जो हमने हिकमत अमली अपना रखी है, क्या वो काफ़ी है या उसके अंदर मज़ीद किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बेहतरी की ज़रूरत है। तो रिस्क असेसमेंट के दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक को क्वांटिटेटिव कहते हैं, एक को क्वालिटेटिव। लेकिन इस वीडियो में मैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का जिक्र नहीं करूँगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपने रिस्क के बारे में डिटेल से जानना है तो इसके लिए HSC ट्यूटोरियल मौजूद है। आपको उसका लिंक स्क्रीन पे मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। आपको रिस्क के बारे में कंप्लीट एक वीडियो मिल जाएगी जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस खतरे को नापने के, इस खतरे से निपटने के लिए हम 5 उसूल वज़ा करते हैं। पहला उसूल है आइडेंटिफाई द हज़ार्ड्स, खतरात की निशानदेही कर, खतरे वाली चीज़ों की निशानदेही। दूसरा जो इसका स्टेप है वो है डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, फैसला करना है किसको नुकसान हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है। तीसरा स्टेप जो होता है वो है इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास इस खतरे से निपटने के लिए हमने क्या इंतजाम कर रखे हैं और हमें मज़ीद किन इंतजाम की ज़रूरत है। चौथा जो इसका स्टेप होगा, इसके अंदर मज़ीद प्रिकॉशंस की, तदाबीर की, एहतियात की ज़रूरत थी। जो हमने चीज़ें निकाली हैं, हमने उनको लिखना है एक कागज़ के ऊपर और उसके बाद उनको किस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, ये हमारा चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप ये होगा कि जो हमने रिस्क असेसमेंट बना लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको हमने दोबारा फिर से देखते रहना है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे हो सकता है काम की नोयत बदल जाए, तो उस हिसाब से ऐसा ना हो कि हमने जो रिस्क की कैलकुलेशन की थी, खतरों के बारे में जो जानकारी हासिल की थी, वो किसी और काम के बारे में थी। अब साइट के ऊपर नई मशीनें, नए बंदे और नया काम है जिनके बारे में हमने जानकारी की कोशिश ही नहीं की।
ہم جسٹ وہ پرانے سے کاغذ لے کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ اسٹیپ ہوگا 5واں. تفصیل میں جاتے ہیں ہم پہلے اسٹیپ کہ آئیڈینٹیفائی دا ہیزرڈز، یعنی خطروں کی نشاندہی سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلے بھائی ہیزرڈ کیا چیز ہے. بار بار ہم یوز کرتے ہیں ہیزرڈ. ہیزرڈ کسی ایسی بلا، ایسی چیز، ایسے بندے یا ایسی صورتحال کا نام ہے، نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، جس کے اندر کسی کو زخمی کرنے کی صلاحیت ہے، جس کے اندر کسی کو بیمار کرنے کی صلاحیت ہے، جس کے اندر کسی چیز کو تباہ کرنے کی صلاحیت ہے. وہ ساری چیز کیا کہلائے گی؟ ہیزرڈ. میں نے کہا کہ اردو میں ہیزرڈ کا مطلب بھی خطرہ ہے، رسک کا مطلب بھی خطرہ ہے، لیکن آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے. ہیزرڈ کا مطلب ہے خطرناک اور رسک کا مطلب ہے خطرہ. اب کتا ہے تو کتے سے خطرہ کیا ہوگا؟ کتا کاٹ دیتا ہے. اب آپ اونچائی پہ کام کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ہیزرڈ ہے. خطرہ کیا ہے؟ نیچے گر جائیں گے اور ہڈیاں توڑ دیں گے. بہرحال اب ہم ہیزرڈز کی کتنی قسمیں ہیں ان کے اندر جاتے ہیں. بایولوجیکل ہیزرڈز، جس کے اندر وائرس، بیکٹیریا، کیڑے مکوڑے، کوئی جانور. اب دیکھیں مثال کے طور پہ کووڈ-19 ہے، کورونا ہے، تو وائرس ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. 6.5 لاکھ لوگ مار دیے ہیں، 1.5 کروڑ کے قریب لوگ بیمار ہیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ بایولوجیکل ہیزرڈ ہے. اب بایولوجیکل ہیزرڈ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم سیفٹی میئرز نہیں لیتے تو مثال کے طور پہ کسی آدمی کا خون نکل رہا ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، تو اس کے خون سے اگر ہم انٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ خون ہمیں لگتا ہے یا ہم اس کو کسی بھی طریقے سے ہمارے منہ میں چلا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں بھی وہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے جو اس بندے کو ہے. یا خدا نخواستہ ہم کسی سیوریج کی لائن میں کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس کے اندر جو سیوریج کے اندر جراثیم ہوں گے وہ ہماری پیروں کے اندر، اگر ہم نے بوٹ نہیں پہنے ہوئے، ہمارے پیر زخمی ہیں، تو وہ اس زخم کے تھرو ہماری باڈی میں چلے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم بیمار ہو جائیں گے. تو اس طرح کے سارے خطرے جو جراثیم کی صورت میں ہوں، جو بیکٹیریا وائرس کی صورت میں ہوں، جو جانوروں کی صورت میں ہوں، وہ کیا کرائیں گی؟ بایولوجیکل ہیزرڈز. دوسرے ہیزرڈز ہوں گے کیمیکلز کے. مثال کے طور پہ جب کنکریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اگر کوئی بندہ گلوز نہیں پہنتا یا کنکریٹ بوٹس نہیں پہنتا، تو اگر اس کے ننگے پاؤں کنکریٹ میں چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی سکن جلنے لگتی ہے، وہ کہلائے گی سکن اریٹیشن. ہم پینٹ کر رہے ہوتے ہیں، وینٹیلیشن نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وہاں پر فیومز بن رہے ہوتے ہیں، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. کیمیکلز کا ہیزرڈ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا تیزاب ہے، جیسے اگر ہم تیزاب ہمارے کپڑوں پہ یا ہم پر گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تیزاب سے جل جاتا ہے. جیسے تھنر استعمال ہوتا ہے، جیسے پٹرول ہوتا ہے، جیسے ڈیزل ہوتا ہے. ان سے جو خطرے ہوں گے ہم ان کو کہیں گے کیمیکل ہیزرڈ. تیسرے نمبر پہ ہے فزیکل. جب ہم کسی چیز کے ساتھ فزیکلی ٹکرا جاتے ہیں. فزیکل میں یہ چیز بھی آتی ہے، مثال کے طور پہ ہم ہائٹ پہ کام کرتے ہیں، وہاں سے گر جاتے ہیں، کسی مشین سے ہمیں ٹکر لگ جاتی ہے، مشین ہمیں ٹکر مار دیتی ہے، ہم کسی کھڈے میں گر جاتے ہیں، کسی جگہ پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر بہت سارا شور ہے. یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ فزیکل ہیزرڈز کے اندر آئیں گی. اس کے بعد سیفٹی ہیزرڈ. سیفٹی ہیزرڈ کیا ہوتے ہیں؟ ان سیف ورکنگ کنڈیشنز کو ہم کہتے ہیں سیفٹی ہیزرڈ. مثال کے طور پہ بجلی کی ننگی تاریں ہیں یا بجلی کی تاریں راستے سے گزر رہی ہیں جن کے ساتھ پاؤں پھنس کے بندہ گر سکے. لیکن اگر کہیں پہ تار ننگی ہے تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں الیکٹرک شاک لگے گا، ہماری موت واقع ہو سکتی ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ سیفٹی ہیزرڈ. ایک چیز ہے ارگونومک. ارگونومک کا مطلب ہوتا ہے جس ورک سٹیشن کے اندر، جس مشین کے اندر، جس دفتر کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور جن چیزوں سے کام کر رہے ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے کمفرٹیبل نہیں ہیں. ایک بندہ JCB یا باب کٹ چلا رہا ہے اور اس کی سیٹ کا پچھلا حصہ ہی نہیں ہے، تو وہ پورا دن بغیر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. یہ کیا فیکٹر ہوگا؟ ارگونومکس کے اندر آئے گا. اگر کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ریسٹ نہیں کرتا، اس کا کمپیوٹر جو ہے وہ نیچے ہے یا اس کی ہائٹ سے زیادہ اوپر ہے یا وہ بہت جھک کے کام کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ اس سے بھی آدمی کو لگاتار کام کرنے سے، اس حالت میں بیٹھے رہنے سے آدمی کے بیمار ہونے کے، آئی سائڈ کے ویک ہونے کے خطرے رہتے ہیں. یا کمر میں درد ہو سکتا ہے، انگلیوں میں درد ہو سکتا ہے، آنکھوں میں درد ہو سکتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیزرڈز ہوں گے کون سی کیٹیگری میں آئیں گے؟ ارگونومک. اس کے بعد ہے سائیکو سوشل. سائیکو سوشل ہیزرڈ سے مراد کسی ورکر کو اس کے سینئرز کی طرف سے عموماً کوئی کسی کے ساتھ
सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब कोई लड़की है तो कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ ताल्लुकात बनाना चाहता है, कोई किसी को अननेसेसरी तौर पे तंग करता है, किसी और बात को ज़हन में रख करके किसी को कोई बहुत ज्यादा काम देता है जो काम उस टाइम में खत्म होने वाला नहीं है, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस होती है, या कोई किसी की मारपीट करता है। ये इस किस्म की चीजों को हम कहेंगे साइको सोशल है। अब आपको समझ लगे कि हैजर्ड्स 6 तरह के हैं। हैजर्ड का रिजल्ट क्या निकलता है, रिस्क, कोई आग से जल गया, किसी के अंदर कोई जरासीम, कोई वायरस चला गया, कोई गैस चली गई, धुआं चला गया, मट्टी चली गई, कोई किसी केमिकल से जल गया, तेजाब से जल गया, किसी को एलर्जी हो गई, एक्सप्लोजन हो गया, कंप्रेस गैस सिलेंडर्स होते हैं, उनसे मिसाइल जितना धमाका हो सकता है या उससे भी ज्यादा। अब जैसे कोई मैनहोल के अंदर काम कर रहा है, वहां पर बराबर वेंटिलेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। कोई पानी के अंदर है तो डूबने का खतरा हो जाएगा, कोई गर्मी के अंदर है तो गर्मी की वजह से हीट स्ट्रेस के अंदर वो, कोई बर्फ के अंदर है तो वो सर्दी की वजह से उसको जलन होगी, उसको कहेंगे फ्रॉस्ट बाइट। अब किसी को रेडिएशन से, किसी को जानवरों से, किसी को सांप से, किसी को बिच्छू से, किसी को शोर से, किसी को हवा से, किसी को मशीन में बैठने से, किसी को मैनहोल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, किसी को किसी मशीन के मूवमेंट की वजह से। ये सारी की सारी चीजें वर्कर्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जख्मी कर सकती हैं, उनको मौत के घाट उतार सकती हैं। हमने रिस्क असेसमेंट के पहले स्टेप के अंदर उन सारे खतरात की निशानदेही करनी है, उनको तलाश करना है जो किसी नुकसान का सबब बन सकते हैं। वो नुकसान जख्म की सूरत में, वो नुकसान किसी मशीन के डैमेज की सूरत में, वो आग की सूरत में, या वो बीमारी की सूरत में। स्टेप नंबर 2 है डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। आप सोचें, फैसला करें कि किस को कब और कितना नुकसान हो सकता है। अब कोई नए वर्कर साइड पे आए हैं तो जाहिर बात है उनका तजर्बा नहीं है केमिकल्स को हैंडल करने का, उनका तजर्बा नहीं है मैन होल के अंदर काम करने का, उनका तजर्बा नहीं है टैंक्स के अंदर जाने का। तो अगर कोई उनको उस मुश्किल और ख़तरनाक काम पे लगा देगा तो उनको ज़्यादा खतरा हो जाएगा। कोई बंदा ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है, उसको खतरा हो जाएगा। कोई बंदा आर्जी काम करने के लिए या काम सीखने के लिए आया हुआ है, उसको ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। अगर कोई लड़की है, औरत है, वो कुछ दिनों से माँ बनी है या माँ बनने वाली है, अगर उसको कोई वजनी काम दिया जाएगा तो हो सकता है कि उसकी अबॉर्शन हो जाए, उसकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाए, उसको खतरा है। उन लोगों को खतरा है जो लोग मुकम्मल फिट नहीं है। डिसेबल का मतलब होता है किसी वजह से माजूर है, उनको खतरा हो सकता है। हमारे कौन से काम उनके लिए खतरनाक है, जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको खतरा ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा जो लोग अकेले काम करते हैं, लोन वर्कर्स जिनको हम कहते हैं। जब हमने इस सारी चीज़ को सोच लिया, खतरों को भी जान लिया, इन लोगों को भी कैटेगराइज कर दिया जो कि ज़्यादा खतरे से दो चार होने वाले हैं, तो अब हमने क्या करना है, इसके अलावा हमने विजिटर्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर्स जो नए हमने लेके आने उनके बारे में सोचना है। उसके बाद हमने ये सोचना है, ये तय करना है कि हमारे काम की वजह से जो नज़दीक की पब्लिक है, आवाम है, उसको तो कोई खतरा नहीं हो रहा। हमारी मशीनरी के शोर की वजह से उनकी नींद तो खराब नहीं हो रही। हमने ये चीज़ देखनी है, इन खतरात जो जिनका हमने जिक्र किया है, इससे हमारे बिजनेस को क्या नुकसान पहुंच सकता है, हमारी रेपुटेशन को क्या नुकसान पहुंच सकता है, कंपनी के इमेज को क्या नुकसान पहुंच सकता है, कंपनी की प्रोग्रेस को क्या नुकसान पहुंच सकता है। ये सारे का सारा रिस्क का जो स्टेप होगा, ये स्टेप नंबर 2 होगा, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। हमारा तीसरा स्टेप होगा, आपने जो इंतजामात, जो खतरे हैं, आप उनको अपने इंतजामात के हिसाब से तोलें कि भाई खुदा न खास्ता हम कहते हैं कि बंदे के सर के ऊपर कोई चीज़ गिर के उसे चोट लग सकती है तो सारे लोगों को हेलमेट दिया हुआ है। हम कहते हैं कि बंदे स्टील का काम कर रहे हैं, हाथों को चोट लग सकती है, हमने सबको ग्लव्स दिए हुए हैं। हम कहते हैं कि स्टील वायर कटने से किसी की आंख में चली जाए, हमने सबको गॉगल्स दिए हुए हैं। तो हमने क्या प्रिकॉशंस कर रखी हैं और हमें कौन सी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, कहाँ पर हम कमज़ोर हैं। अब आपने देखना है कि भाई अगर कोई खतरा है तो इससे जान कैसे छुड़ाई जा सकती। क्या एक केमिकल जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है उसकी जगह कोई दूसरा केमिकल इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे इंसान की सेहत को खतरा ना हो या कम खतरा हो। कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि हमने जो हमारे कंट्रोल मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया हुआ है, या हमने जो खतरात हैं, जो हैजर्ड्स हैं,
ان کے ایکسپوجر کو روکنے کے لیے بیریئرز نہیں لگائے ہوئے. ہمارے ویلفیئر کی فیسلٹیز مثال کے طور پر فرسٹ ایڈ کی فیسلٹی، واشنگ کی فیسلٹی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کتنے لوگوں کے لیے سفیشینٹ ہے؟ اس سارے کام کو ٹھیک طریقے سے نبھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جو گیپس ہیں ان کو جاننے کے لیے، جو کمیاں اور خامیاں ہیں جاننے کے لیے ہمیں سائٹ سٹاف سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. دے آر دا بیسٹ پیپل. ان سے زیادہ اچھا سائٹ کی پریشانیوں کو کوئی نہیں جانتا. اس طریقے سے یہ سارا جاننے کے بعد اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ کتنے ٹائم میں اور کتنے پیسوں سے ہو. کبھی کبھی ہم کوئی چیز سوچتے ہیں کہ جی اس کا حل یہ ہے، لیکن وہ حل اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ جتنے ہمیں کام کے پیسے نہیں ملتے، جتنے حل کے پیسے ہیں تو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. مثال کے طور ہائی سپیڈ روڈ ہے اور ایک دم سے شارپ ٹرن آتا ہے، ایک دم موڑ آ جاتا ہے. اب اس موڑ کا یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ درمیان میں کوئی تو کوئی بلڈنگ ہے، تو گاڑیوں کو پتہ اس ٹائم لگتا ہے جب ایک منہ باہر نکالتی ہے دوسری آ کے اس کے ساتھ ٹکر مارتی ہے. تو اگر ہم وہاں پر ایک شیشہ لگا دیں تو اس شیشے سے کیا ہوگا کہ آنے والی جو گاڑیاں ہیں دونوں گاڑیوں کو، آنے والی کو اور نکلنے والی کو ایک دوسرے کا پتہ ہوگا. اب شیشے کے اوپر کتنے پیسے لگیں گے؟ ہو سکتا ہے چند 100 روپے، لیکن اگر گاڑیوں کی ٹکر ہو جائے تو گاڑیوں کا نقصان لاکھوں روپے میں ہوگا. اور گاڑیوں کے نقصان کو آپ ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، انسان کی جان جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ جا سکتی. سیفٹی رسک کو میئر کرتے ہوئے یا رسک اسیسمنٹ کرتے ہوئے آپ یہ مت سوچیں کہ ہم نے بہت ساری مہنگی چیز ہم سائٹ پہ لے کے آگے ہیں اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اصل بات ہوتی ہے کہ اس لائی گئی چیز کو کون بندہ کتنے اچھے طریقے سے سائٹ پہ استعمال کر رہا ہے. استعمال کرنے والے کو اس کا استعمال پتہ ہے، اور جو کام کروا رہا ہے اس کو کام کروانے سے پہلے ان چیزوں کی امپورٹنس کا پتہ ہے کہ اگر یہ استعمال نہیں ہوں گی تو اس کام کے دوران کیا کچھ حادثہ ہو سکتا ہے. اور رسک اسیسمنٹ کے اسٹیپ 3 میں ہم انہی باتوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے اور ہمارے پاس جو نہیں ہے ہم اس کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے سائٹ میں لا کے سائٹ کی بہتری کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دوستو سیفٹی فرسٹ. اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چلتے ہیں اسٹیپ 4 کی طرف. اسٹیپ 4 ہے ریکارڈ یور فائنڈنگز اینڈ امپلیمنٹ دیم. چوتھی چیز ہے جو اس نے یہ پتہ کیا ہے کہ جو چیزیں ہماری سائٹ پہ موجود نہیں ہیں، اب اس نے ان ساری باتوں کو لکھنا ہے پیپر کے. ہر اس کمپنی کے لیے رسک اسیسمنٹ ضروری ہے. دس از بائی لا، قانونی طور پہ کہہ رہا ہوں. جس کمپنی کے اندر 5 یا 5 سے زیادہ سٹاف ہوگا ان کو تحریری طور پہ رسک اسیسمنٹ بنانا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جس کے پاس 4 لوگ ہوں گے وہ رسک اسیسمنٹ نہیں کرے گا. نہیں، وہ بھی رسک اسیسمنٹ کرے گا، لیکن قانون نے 5 کے اندر باؤنڈ کر دیا کہ وہ ریٹن رسک اسیسمنٹ اس کے پاس موجود ہونا چاہیے، زبانی کلامی نہیں. اب چوتھے اسٹیپ کے اندر اس نے جتنی آبزرویشنز، اس نے جتنی باتوں کا جائزہ لیا اور جو خامیاں پائی گئی اس نے ان کو ایک پیپر کے اوپر لکھنا ہے. اس کی باقاعدہ طور پہ ایک حکمت عملی بنانی ہے. اس حکمت عملی کے اندر اس نے لکھنا ہے کہ سائڈ پہ یہ چیزیں ہمارے جو کنٹرول میجرز ہیں وہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے، ہماری حفاظتی تدابیر یا احتیاطی تدابیر ان خطرات سے نمٹنے کے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں یہ چیزیں فردر چاہیے. مثال کے طور پہ رات کا کام چل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کسی جگہ پہ لائٹنگ کم ہے. اس نے فوراً لوگوں سے سٹاف سے بات کی، انہوں نے بولا جی نہیں مسئلہ ہی نہیں ہے جی، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اس نے جب اسیسمنٹ کی، لیبرز نے بتایا کہ سر ہمیں نظر کچھ نہیں آتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حادثہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. جب اس نے تھارولی چیک کی تو ایلومینیشن چیک کرنے کے لیے سائٹ کے اندر اس کا مانیٹر ہی موجود نہیں تھا، اس کا انسٹرومنٹ ہی نہیں تھا کہ جس سے ایلومینیشن کو میئر کیا جا سکتا. تو اب اس نے مینشن کر دیا کہ ہمارے نائٹ ایکٹیویٹی کے لیے کسی بھی ایریا کے اندر، ورک سائٹ کے اندر جب لائٹنگ لگائی جائے تو اس کو لائٹنگ کو آپ نے ڈیٹیکٹر سے مانیٹر کرنا ہے کہ لائٹ ہے کہ کیا یہ لائٹ سیف کام کرنے کے لیے کافی ہے. یہ رسک اسیسمنٹ کا چوتھا سٹیپ ہے جس کے اندر آپ نے جو فائنڈنگز ڈھونڈی ہیں آپ نے ان کو تحریر کیا، لکھا. لکھنے کے بعد ان کو کتنی دیر کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے گا آپ نے ٹائم ٹیبل دیا. یہ کام کون بندہ کرے گا اس بندے کو اپوائنٹ کیا. اور پھر اس چیز کو کہ یہ کام جب ہو جائے گا تو اس کام کو فردر کون آدمی آ کے ری چیک کرے گا کہ بھائی یہ مٹیریل آ گیا اور یہ سامان یا یہ انسٹرومنٹ یا یہ سیفٹی ڈیوائسز سائٹ کے اوپر پریکٹیکلی
یوز ہو رہی ہیں یا صرف آ کے الماریوں میں اور بکسوں میں پڑی ہوئی. تو دوستوں یہ جو چیز ہوگی یہ ہوگی اسٹیپ نمبر 4، ریکارڈ یور فائنڈنگس اینڈ امپلیمنٹ دیم. 5واں اسٹیپ ہے، آخری اسٹیپ ہے رسک اسیسمنٹ کا. ریویو یور رسک اسیسمنٹ اینڈ اپڈیٹ اف نیسیسری. اپڈیٹ کیوں کریں گے آپ کو؟ کیونکہ سائٹ کے کام کاج میں تبدیلی آ گئی ہے. ورکرز نے، لیبرز نے آپ کو ایسے مسئلے کے بارے میں بتایا ہے جو رسک اسیسمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے. اب آپ کے رسک اسیسمنٹ کے باوجود ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں، نیئر مسز بھی ہیں، ایل ہیلتھ کے کیسز بھی آئے ہیں، سکنس بھی ہے، لوگ ایبسنٹ بھی ہو رہے ہیں، اور آڈٹس ہوئے ہیں اس کے اندر بھی آبزرویشن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو رسک اسیسمنٹ ہے وہ ورک ایریا کے سارے پروسیجرز کو یا ساری ایکٹیویٹیز کو کور نہیں کر رہا. کہیں نہ کہیں پہ کوئی گیپ، یا تو کوئی نئی مشینیں آ گئی ہیں، یا کوئی نئے کیمیکلز آ گئے ہیں، یا کوئی نیا پروسیجر آ گیا ہے نا، یا کوئی نئی کمپنی آ گئی ہے، یا آپ نے کوئی نیا کام شروع کر دیا ہے. اس سارے کسی بھی نئی چیز، نئی مشین، نئی اکوپمنٹ، نئی کمپنی، نئی ورک فورس، لوگ سٹریس کا شکار ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ہماری جو آن گوئنگ رسک اسیسمنٹ ہے دیٹ از ناٹ ویلڈ، وہ برابر نہیں ہے، اس میں خامی ہے. اس کو اپڈیٹ کرنے کی، نئی ایکٹیویٹیز کو اس کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے. یہ اس کا اسٹیپ نمبر 5 ہوگا. نارملی کمپنیز کو ہر 3 سال کے بعد اگر ایکٹیویٹیز سیم ہیں تو انہیں رسک اسیسمنٹ کو ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ 3 سال کے بعد ISO سرٹیفکیشن کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے. اگر کمپنی کا ڈائریکٹر چینج ہو گیا، اگر کہیں پہ انٹرنیشنل رولز کے اندر، ریگولیشنز کے اندر، اسٹیٹ یا گورنمنٹ کے رولز کے اندر یا سیفٹی ریگولیشنز کے اندر کہیں تبدیلی آ گئی، اس چیز کو بھی رسک اسیسمنٹ کے اندر انکارپوریٹ ہونا چاہیے، اس کو اس کے اندر شامل کیا جانا چاہیے. یہ جو کیٹیگری ساری ہوں گی یہ کس کے اندر آئیں گی؟ ریویو یور رسک اسیسمنٹ اینڈ اپڈیٹ اف نیسیسری. تو آپ اپنے رسک اسیسمنٹ کو دوبارہ سے پڑھیں، دوبارہ سے دیکھیں اور اس کو اپڈیٹ کریں، کیونکہ اس کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہے. آخری بات آپ سے کہوں گا، رسک اسیسمنٹ کاغذوں میں یا کمپیوٹر میں کسی کی جان نہیں بچا سکتا. یاد رکھیے، رسک اسیسمنٹ بنانے والے، رسک اسیسمنٹ کی کاپی بغل کے نیچے رکھ کے سائڈ پہ پھرنے والے، اور رسک اسیسمنٹ کا بار بار تذکرہ کرنے والے اور پوچھنے والے، وہ سب ذمہ دار ہوتے ہیں کہ رسک اسیسمنٹ پیپر کی حد تک، بائنڈنگ کی حد تک، فائل کی حد تک سائٹ کے اندر شامل نہ ہو، بلکہ جو کچھ ان فکروں کے اندر، اس پروسیجر کے اندر لکھا ہوا ہے، لوگ اس کے مطابق سائٹ کے اوپر کام کریں، اور جن کے کام کرنے کی ذمہ داری ہے وہ کام کریں، اور جن کے کروانے کی ذمہ داری ہے وہ کام کروائیں، اور جنہوں نے ان کو مانیٹر کرنا ہے وہ ان کو مانیٹر کریں. اگر رسک اسیسمنٹ بہت خوبصورت ہے لیکن اس کو فالو نہیں کیا جاتا یا اس کے مطابق سائٹ پہ ایکٹیویٹیز نہیں چل رہی ہیں، تو وہ رسک اسیسمنٹ کسی ایکسیڈنٹ، کسی حادثے، کسی بیماری یا کسی زخم یا فریکچر کو نہیں ٹال سکتی. اس لیے میری HSC کی ٹیم سے یا ان لوگوں سے جو HSC کے شعبے میں جانے کی دلچسپی رکھتے ہیں یہ گزارش ہوگی کہ رسک اسیسمنٹ ایک آرٹ ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک مہارت ہے جو آپ کو آنی چاہیے. رسک اسیسمنٹ کا نام سن کر آپ کے پسینے چھوٹ جائیں اس کا مطلب ہے آپ پریکٹیشنر نہیں ہیں. جس چیز میں آپ کو مشکل ہوتی ہے وہ چیز آپ لرن کریں گے تو اس کے ایک دن ماسٹر بن جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں آتی. لیکن اگر آپ اس سے چھپتے، ڈرتے اور بھاگتے رہیں گے تو نہ صرف پوری زندگی ڈر میں گزر جائے گی بلکہ آپ کبھی کچھ سیکھ بھی نہیں سکیں گے. ایک مغربی لیڈر نے کبھی کہا تھا، ہم میں سے ہر کسی کو لڑنا ہوگا، اور جو لڑنا نہیں چاہتا اسے زندہ رہنے کا کوئی حق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ لگی ہوگی. اگر آپ کے دل میں کوئی بھی سوال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات آپ کے پوچھنے والی ہے رسک اسیسمنٹ سے متعلقہ، رسک اسیسمنٹ کے سٹیپس سے متعلقہ، مطلب ہے آپ کو سکھانا، آپ کو سمجھانا. جب آپ سمجھ جائیں گے آپ کا عمل دخل، آپ کی ٹائملی مداخلت اس بندے کو بہت بڑے حادثے سے روک دے گی اور اس کی فیملی کو
بہت بڑی محرومی اور پریشانی سے بچاتی ہے۔ کیئرنگ سیشن ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ سے بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اینڈ گڈ لک۔